اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ قرآن مجید میں سے سورہ آل عمران کا آخری رکوع جو ہے اس کی پہلی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ سورہ کا یہ حصہ، اس کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ ذکر ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر، عبید بن عمیر اور عطا یہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ رسول کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد کا قصہ، وہ پردہ میں تھی، سلام کا تو پوچھا انہوں نے کون کون ہے، جب بتایا تو انہوں نے کہا عبید ہے، کیوں تم اتنی دیر کے بعد ملنے کے لیے آئے ہو، کبھی آئے ہی نہیں؟ تو انہوں نے عربی زبان کا جملہ کہا زور حبن تذر حبن، کبھی کبھی آنا چاہیے، اس طرح محبت رہتی، زیادہ نہیں آنا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہنے لگے چھوڑیں اماں یہ باتیں، آپ ہمیں نہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا کوئی عجیب واقعہ سنائے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئیں اور کہا کانا کل امر یعجبا، حضور کی کون سی بات عجیب نہیں تھی؟ آپ کہتے ہیں کوئی عجیب بات ہے، آپ کی ساری زندگی عجیب ہی تھی، مگر تم نے یہ بات کہی ہے۔ تو ایک دن میری باری تھی، رسول کریم آئے بستر پر لیٹے اور بعد میں کہا عائشہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا حضور مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے، میں تو چاہتی تھی آپ میرے قریب ہوں، مگر آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ پھر کھڑے ہو گئے، قیام میں بھی روتے رہے، رکوع میں بھی روتے رہے، جب بھی کھڑے ہوئے سجدے میں روتے رہے۔ فجر ہو گئی اور جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا اللہ نے تو آپ کو بخش دیا، اللہ کے رسول آپ اتنا روتے رہے۔ تو فرمایا کہ میرے اوپر جو آیتیں ایسا نازل ہوئی ہیں نا، اس رات جبریل علیہ السلام لے کر آئے، ویل لمن قرأ ولم یتفکر فیہا، افسوس ہے ان لوگوں پر جو ان آیتوں کو پڑھیں اور پھر غور و فکر نہ کریں۔ ایسی آیتیں اللہ نے اتاری اور وہ اس پر غور ہی نہ کریں، ان کو سوچے ہی نہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہی بات حضور نے کہی کہ آل عمران کی آیتیں جبریل آج لے کر آئے، جو ان پر تفکر کی نظر نہ دوڑائے، کم بخت آدمی۔ ایسے محدث گزرے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، ابن ابی دنیا جیسے، جنہوں نے کتاب التفکر اور اعتبار ہی لکھ لی کہ تفکر کرنا۔ قرآن پاک میں لقوم یتفکرون آتا، یہ دین کا حصہ جو ہے نا ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا، تفکر نہیں کرتے، سوچ بچار چھوڑ دی۔ حالانکہ حدیث کی کتابوں میں اور صحابہ اور تابعین کی زبان سے اتنا اس بارے میں آیا کہ سب سے افضل بات تفکر ہے۔ یہ ہے نا ذکر کر رہے ہیں تو سب بات کی باتیں تفکر، پہلے سوچ بچار تو کرو کہ یہ دنیا کس کی ہے، کس نے تمہیں بھیجا ہے، کیوں آئے ہو، کدھر جانا ہے، کوئی رہبر آیا ہے یا نہیں آیا، انجام کیا ہوگا، تفکر۔ اسی لیے کئی نیک لوگ کہتے تھے کہ ساری رات قیام کرے نا آدمی، نفل ہی پڑھتا رہے تو اس سے ایک گھڑی بیٹھ کر تفکر کر لینا، بیٹھ کر دماغ اپنا جو اس میں یہ باتیں گھمائے کہ یہ دنیا کس نے بنائی ہے، کون ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا۔ تو یہ تفکر انتہائی اعلیٰ بات ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر،
ایک طرف فکر والے لوگ کھڑے ہوئے جیسے یہ آج کل سائنسدان ہیں، باقی انہوں نے کائنات پر غور و فکر کیا اور بڑی بڑی چیزیں ایجاد کی، یہ ان کا کارنامہ ہے، کوئی رد کرنے کی بات نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعد میں ان کا استعمال غلط ہو گیا کیونکہ ذکر ساتھ نہیں تھا، فکر ہو گیا اس دور میں بڑا، ذکر نہیں ہے۔ دوسری طرف ذکر ہے، لوگ حجروں میں بیٹھے ہوئے تسبیحیں گما رہے ہیں، فکر نہیں، غور و فکر کچھ نہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقر قرآن، جس فقیری اور درویشی اور ولایت کی قرآن تلقین کرتا کہ ایسے اللہ کے فقیر بنو درویش ولی، وہ کیا ہے؟ اختلاط ذکر و فکر، دو چیزیں جب جمع ہو جاتی ہے، ذکر بھی اور فکر بھی، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ فکر را کامل ندیدم جذبہ ذکر، اگر صرف فکر ہی فکر ہو، ذکر ساتھ نہ ہو، پھر بھی کامل نہیں، اور اگر ذکر ہے فکر نہیں، پھر بھی بات۔ تو دین میں اس پر بہت زور دیا گیا، اور اس کے لیے یہ ساری کائنات جو ہمارے ارد گرد ہے نا، اس کی طرف قرآن بار بار متوجہ کرتا۔ میں آپ بیٹھے نا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ عمارت ہے، سورج ہے، چاند ہے، زمین و آسمان ہے، ان میں سے ہر شے جو ہے نا کوئی بے قدر نہیں، حتیٰ خنزیر اور کتا بھی بے قدر نہیں، وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ان میں کام کر رہا ہے، اس کے ہاتھ سے بن رہے ہیں، وہ ناپاک ہیں، پلید ہیں، تو وہ اپنی کسی حکمت کے تحت اس نے کرے، ورنہ بذات خود وہ برے نہیں ہیں، ان کی بھی اس کائنات میں ضرورت ہے۔ تو جو لوگ صرف اس دنیا میں آنکھیں کھولتے ہیں، صبح سے شام ہو جاتی ہے، سوچتے ہی نہیں کہ یہ سورج آیا ڈیوٹی دے کر چلا گیا، یہ چاند آتا اور بڑھتا جاتا پھر گھٹتا ہے، یہ بارشیں ہو رہی ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، معدنیات ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، بے شمار کائنات میرے ارد گرد پھیلی ہے، کس نے یہ جلوہ رائی کی؟